مکمل ہو گیا؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے اعمال کی ضرورت نہیں ہے چونکہ میرا ایمان مکمل ہے، جبکہ اوپر آیت بتا رہی ہے کہ اس کا ایمان مکمل نہیں ہے۔ کنیکٹنگ بات ہو رہی ہے کہ عمل الصالحات آمنوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہے عمل الصالحات، تو عمل الصالحات جوڑ کر بتا رہی جا رہی ہے یہاں، یعنی کہ اس کو حدیث سے دیکھتے ہیں کہ یہ آپس میں کیسے جڑے ہوئے ہیں۔ آپ نے حدیث سے دیکھنا ہے کہ میرے ایمان اور میرے عمل کیسے جڑا ہوا ہے اس آیت کے مطابق۔ یہ آیت بتا رہی ہے کہ میرا ایمان اور عمل جڑا ہونا چاہیے۔ اگر میرا ایمان ہے اللہ پہ، میں نے کہہ دیا ساری چیزیں پڑھ دیں، تو میرا عمل بھی انہی کے مطابق ہونا چاہیے۔ اگر میرا عمل ان کے مطابق نہیں ہے تو میرا ایمان بھی نہیں ہے۔ دونوں ایک ہی پیج پر چیزیں ہیں، حدیث سے ثابت کرتے ہیں۔ ایمان کی 70 شاخیں اللہ کے نبی نے فرمایا، ایمان کی 70 شاخیں ہیں، ہمیں تو خیر ساری پتہ ہی نہیں ہوگی۔ ایمان کی 70 شاخیں میری بہن، پہلی شاخ جو سب سے پہلی ہے وہ اللہ کے نبی میں نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ، کہہ دو کہ اللہ ایک۔ یہ پہلی شاخ ہے، وہ تو ہم سب نے کر لی الحمدللہ۔ اچھا اس کے بعد کیا ہے؟ اور دوسری میری بہن جو شاخ ہے، چھوٹی سی شاخ ہے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ کیا ہے؟ راستے سے کسی تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا، یہ بھی ایمان کی شاخ ہے کہ آپ کہیں جا رہے ہیں کسی کی تکلیف دور کر دینا، تھوڑی سی چھوٹی سی، وہ بھی ایمان کی شاخ ہے۔ پتہ چلا کہ آمنت باللہ کہہ دینا یعنی لا الہ الا اللہ کہہ دینا، اور ہاتھ سے چیز کو ہٹا دینا یعنی کہہ دینا اور ہاتھ سے کر دینا، اس کا تعلق ہے ایمان کی شاخیں ہیں دونوں، یعنی کہ جو عمل کیا ہے وہ بھی ایمان کی شاخ ہے۔ عمل صالحات بھی ایمان کی شاخیں ہیں۔ اور سب سے چھوٹی سی بات ہے کہ چھوٹی سی تکلیف دہ چیز کو پرے کر دیا، پتھر کو ہٹا دیا راستے سے، آپ کو بتایا جاتا ہے یہ صدقہ بھی ہے اور یہ ایمان کی شاخ بھی ہے۔ تو یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، یعنی کہ عمل صالح کا تعلق میری بہن معلوم ہوا کہ انسان کا تعلق ایمان سے وہی ہے جو ایک درخت کا اپنی شاخوں سے ہوتا ہے۔ اب دیکھیے کہ ایک درخت ہے، اس کو سمجھ لیں، آمن و عمل الصالحات کو سمجھنا بڑا ضروری ہے، ورنہ عمل الصالحات میں اضافہ یا اس کی انڈرسٹینڈنگ ہوگی نہیں، خالی ایمان لے کر سمجھتے رہیں گے اور دنیا سے جاتے رہیں گے، جبکہ اس آیت میں بتا دیا گیا ہے کہ عمل الصالحات بہت ضروری ہیں۔ جیسے ایک درخت ہے، اس کی شاخیں ہیں، اگر وہ اپنی شاخوں کو کاٹتا جائے تو کیا ہوگا؟ یعنی اپنے شاخیں اس کے اعمال ہیں جو اس کو اسٹرانگ اور مضبوط کرتے ہیں، اور وہ انہیں کو کاٹی جا رہا ہے، یعنی کہ اچھے اعمال نہیں کر رہا، عمل الصالحات نہیں کر رہا، تو اعمال کو کم کرتا ہے، ختم کرتا ہے، تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ درخت پہلے سے کمزور ہو جائے گا، پہلے سے بھی زیادہ، اور پھر اس کا وجود ہی ختم ہو جائے گا، یعنی جو اس کے اندر ایمان تھا وہ بھی ختم ہو گیا جب اس نے عمل صالحات ہی نہیں کیے۔ دیکھ کر پتہ پوچھنا پڑتا ہے، اچھا باغ آپ مسلمان ہیں؟ واقعی؟ مطلب آپ پوچھیں چاہے نہ، پر آپ کا اندر یہی کہہ رہا ہوتا دیکھ کے کہ یہ مسلمان ہے، چونکہ اس کے پاس کوئی عمل صالح ہوتا ہی نہیں، اس کی کوئی نیکی ظاہر ہو ہی نہیں رہی ہوتی کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ ہاں یہ مسلمان ہے، جب تک وہ خود نہ کہے ہاں میں مسلمان ہوں، یا وہ آپ کو بتائے نا میرا نام عبداللہ ہے یا عبد الرحمن ہے، آپ کو نہیں پتہ چل سکتا، چونکہ اس نے کوئی نیک عمل کیا ہی نہیں، اور اس نے اپنی تمام جو شاخیں ہیں کاٹتا گیا اور اپنے آپ کو کمزور ترین کر لیا۔ تو اسٹرانگ ہونے کے لیے، اس درخت کو ہرا بھرا کرنے کے لیے کیا پتہ چلا؟ عمل صالح زیادہ سے زیادہ۔ کوئی شاخ چھوٹی ہوتی ہے، کوئی بڑی ہوتی ہے، کوئی کمزور ہوتی ہے، کوئی اسٹرانگ ہوتی ہے۔ ایک درخت میں کتنی طرح کی ہوتی ہیں، کوئی تنا ایسا ہوتا ہے ہمارے جیسے بھی اوپر چڑھ سکتا ہے اتنے وزن ہلا، اور کوئی کمزور ترین ہوتی ہے ویسے ہاتھ سے یوں ٹوٹ جاتی ہے۔ تو پتہ چلا ہر طرح کے عمل کرنا ہے، فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں بڑھنا ہے، اس درخت کو تازہ دم رکھنا ہے، تب یہ ایمان پلے گا، بڑھے گا۔ بتایا جاتا ہے کہ ایمان بڑھتا ہے تو درخت بڑھتا ہے کہ نہیں؟ کیسے بڑھ جاتا ہے؟ خود بخود، کوئی کیئر نہیں کرنی پڑتی، کچھ بھی نہیں کرتے آپ، خود بخود بڑھتا جا رہا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا، ان سے پوچھیں جو یہ اس کو لگاتے ہیں یا پلانٹنگ کرتے ہیں، ان کو بہت اچھا پتہ ہوتا ہے۔ تو پتہ یہ چل گیا میری بہن کہ اس صورت میں خسارہ سے بچنے کے لیے جو چیزیں بیان کی گئی ہیں ان میں سب سے پہلے ایمان لانا، پھر اس ایمان کو مضبوط کرنا، اور وہ کس کے لیے؟ وہ کس طرح کر سکتا ہے؟ عمل صالح کے ذریعے۔ اب عمل صالح بار بار کہا جا رہا ہے، یہ پتہ نہیں چل رہا عمل صالح کون سا؟ میں تو سارا دن نیکیاں کرتی ہوں،
کون بتائے گا عمل صالح کیا ہے؟ یہ تو پتہ ہی نہیں ہے کیسے عمل صالح. اچھا عمل کہا گیا، فعل کیوں نہیں کہا گیا؟ جو عربی سے لوگ شغف رکھتے ہیں، فعل بھی جو ہوتا ہے وہ بھی کرنے کو کہتے ہیں، ورب ہے کرنے کو، فعل، اس نے یہ فعل کیا، اس نے یہ کام کیا. عمل بھی کیا ہوتا ہے؟ اس نے یہ کام کیا. کیا فرق ہے یہاں پر؟ فعل و صالحات کیوں نہیں کہا؟ عربی کے شکر لوگوں نے سوال نہیں کیا، میں پہلے ہی بتا دیتی کہ عمل صالحات کیا ہے. یہ آپ نے بڑے غور سے سمجھنا. فعل وہ چیز ہے میری بہن، ایسا کام ہوتا ہے جس سے آپ نے کوئی کام کیا، وہ اپنا اثر رکھتا ہے، اس میں آپ کی مرضی شامل بھی تھی نہیں بھی تھی. کیسے؟ حضرت موسیٰ کی زندگی سے دیکھتے ہیں دلیل. آپ شہر سے نکلے، دو آدمی آپس میں جھگڑا کر رہے تھے. ایک کتبی تھا جو فرعون کی قوم ہے، اور ایک اسرائیلی تھا، بنی اسرائیل تھا. دونوں جھگڑ رہے تھے. آپ پاس سے گزرے تو اسرائیلی نے جب دیکھا کہ موسیٰ آ رہا ہے تو اس نے شور مچا دیا، پکڑو 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 مجھے مار رہا ہے. کتبی تو بڑے اسٹرانگ قسم کے لوگ تھے نا، فرعونیت تھی ان میں. آپ نے آ کر ان دونوں کو بڑی کوشش سے علیحدہ کرنا چاہا کہ جی کیا ہو رہا ہے، ہٹ جاؤ. تو وہ تھوڑی ایک سیکنڈ ایک لمحے کے لیے ہٹے. پھر کتبی جو تھا، آپ کو بتایا فرعون سے ان کا تعلق تھا، دوبارہ سے اس نے اوپر چڑھائی کر دی. اور حضرت موسیٰ بھی تو اتنے آرام بندے نہیں تھے، انہوں نے کہا تمہیں آرام سے کہا ہے نہ کرو نہ کرو، پھر اس کو ماری جا رہے ہیں. انہوں نے جو زور سے ایک مکہ اس کو مارا، وہی مر گیا. حضرت موسیٰ کے ایک مکے سے وہ کتبی مر گیا وہاں. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا فَكَذَّبُهُ مُوسَىٰ وَكَذَّبَ إِلَٰهِ، موسیٰ نے تو اس کو مار دیا، مر گیا وہ. اب یہاں پر یہ دیکھنا ہے موسیٰ نے عمل کیا یا فعل کیا؟ تو کام تو کیا ہے، عمل ہے کہ فعل ہے. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ نے کام کیا ہے، اس کا اثر ہوا ہے، یعنی وہ مر گیا ہے، لیکن ان کا ارادہ نہیں تھا. انہوں نے تو پہلے کوشش کی تھی چھڑانے کی. تو پتہ یہ چلا میری بہن کہ حضرت موسیٰ نے کام کیا، اثر بھی ہو گیا، لیکن جان لینا مقصود نہیں تھا. قرآن کہتا ہے قال ھذا من عمل الشیطان، یہ تو شیطان کا عمل تھا. قال ھذا من عمل الشیطان، یعنی کہ وہ عمل جو تھا وہ شیطان کا تھا، کیونکہ اس میں ارادہ نہیں تھا. یعنی کام کو شیطان کے عمل سے تعبیر کیا گیا ہے. اور عمل کام کا اثر ہوا. اب دیکھیں عمل کیا چیز ہے، اس کو الگ کر لیں دوبارہ سے کہ کام کا اثر بھی ہو گیا اور اس میں ارادہ بھی شامل تھا، تو پھر وہ عمل ہوا. چونکہ شیطان، یہ اس بات کو شیطان کی آیت نہیں میں نے پڑھی، ویسے میں نے بتایا ہے کہ ایک اور جگہ پر ہے کہ شیطان کا، آپ میرا خیال ہے مکس نہ ہو جائیں، کہ یہاں پر اللہ نے بتایا کہ شیطان تو ارادہ کر کے پلاننگ کر کے غلط کام کراتا ہے، تو وہ عمل شیطان ہوتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ شیطان جو کرتا ہے ارادتاً لے کر جاتا ہے کہ اس کو میں نے اب بے حیائی کرانی ہے، اس کے سر سے سکاف اتروانا ہے، اس کی پوری پلاننگ ہوتی ہے. وہ اس کے لیے اس کے پیچھے لگا رہتا ہے، وقت بھی اپنا لگاتا رہتا ہے اور عمل بھی کرواتا رہتا ہے. تو اس کو عمل کہا گیا کیونکہ وہ پلاننگ کے تحت آتا ہے. پتہ یہ چلا اس آیت سے کہ عمل وہ ہوتا ہے جس کا اثر بھی ہو جائے اور جو پلاننگ کے تحت کیا جائے. حضرت موسیٰ نے پلاننگ کے تحت نہیں کیا تھا، اس لیے قرآن نے ان کو کہا کہ اس نے فیل کیا ہے، یہ کیونکہ ان کی نیت شامل نہیں تھی. تو عمل الصالحات میں ثابت ہوا کہ نیکی کو نیت سے کرنا ہے، نیکی کو نیکی سمجھ کے کرنا ہے. خود بخود ہی ہو گئی، مجھے پتہ ہی نہیں چلا، تو وہ نیکی نہیں ہوگی، چاہے وہ نیکی کا کام ہو. یاد رکھیں. یا اس لیے کر دی، اچھا تم صدقہ دے رہی ہو $50، میں بھی دے دیتی ہوں، وہ نیکی نہیں. کس سمجھ کے کیا؟ عمل الصالحات سمجھ کے کرنا تھا کہ ہر سال آخرہ میں جائے، یہ سمجھ کے نہیں کرنا تھا میری دوست نے کیا تو میں چل کر دیتی ہوں، وہ قرآن کی کلاس میں جا رہی ہے تو میں بھی چلی جاتی ہوں. اچھا تم نے جانا ہے درس پہ تو پھر مجھے بھی لے جانا، تو ٹھیک ہے الحمدللہ. لیکن عمل الصالحات میں نہیں آئے گا. پھر وہ یہ کوشش کریں. میں نے تو ہمیشہ کہا کہ گھر میں کوئی بچہ بھی پانی مانگے تو دل میں فوراً کہیں گا اللہ میاں میری نیکی میں ڈال دینا، میں نے اس کی مدد کی. گھر میں بچہ ایک چھوٹا سا کام، آپ تو سارا دن کام کرتے ہیں، کوکنگ کی، یہ کیا وہ کی، جتنے بھی سارے کاموں کو عمل الصالحات میں نیتوں کے ساتھ ڈالیں، تب جائیں گے یہ. تو یہ فرق ہوگا عمل الصالحات میں.
تو یہاں سے میری بہن پتہ چلا کہ نیت ہونے عمل کرنے کے لیے جو عمل الصالحات جس نے کرنے ہیں اس کے اثرات بھی ہوں، آپ کی زندگیاں بھی بدلیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے حدیث سے دیکھ لیتے ہیں، حدیث سے قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ان اعمال پر گرفت کروں گا جو لوگ پوری پلاننگ سے کر رہے ہیں. شادی رکھ دی گئی، پلاننگ ہو رہی ہے، تم کیا پہنو گی، پتہ نہیں کیا کلر کا کیا ہوتا ہے، یہ ہوگا فلانا، تم کیا لاؤ گے فلانا، یہ پلاننگ ہو رہی ہے. اللہ کی گرفت آئے گی، پلاننگ سے کام کیا جا رہا ہے. ایک چیز ہوتی ہے کہ کہیں کچھ ہو رہا تھا، آپ کو تو پتہ ہی نہیں تھا، آپ اچانک سے پہنچ گئے، اب شمولیت تو آپ کی بھی ہوئی، فوراً آپ نے کہا ہو یہ کیا ہو رہا ہے، مجھے تو نہیں پتا تھا آج آپ کے گھر یہ ہے، چلو میں پھر آ جاؤں. لیکن آپ رکے نہیں، آپ چلے گئے واپس، تو آپ اس میں شامل نہیں ہوئے. تو جو پلاننگ کے تحت لوگ کام کر رہے تھے، جس کے مہینوں انویٹیشن آ رہی تھیں، وہ ساری پلاننگ میں آئے گی، اور وہ عمل صالحات میں نہیں آئے گی، وہ شیطان کی گرفت میں جائے گا سارا کام. تو اللہ تعالیٰ ان اعمال پر گرفت کرتے ہیں، میری بہن حدیث قدسی ہے، جو پوری پلاننگ یا ارادے سے کیے ہوں. اللہ قرآن میں بار بار فرماتے ہیں تمہارا عمل، تمہارا عمل، تمہارا عمل، یعنی اس کا مطلب ہے کہ جو ہمارا عمل ہے وہ لکھا جا رہا ہے کہیں. اللہ تعالیٰ بار بار کہہ رہے ہیں یہ تمہارا عمل ہے، یہ تمہارا، قرآن میں کئی جگہوں پر آیا ہے کہ تمہارے لیے، یعنی کہ ہماری جتنی چیزیں ہیں وہ لکھی جا رہی ہیں. تو ہم پتہ چل گیا کہ عمل مجھے کرنا ہے نیت کے ساتھ، یہ پتہ چل گیا. یہ نہیں پتہ چلا صالح کیا ہے، صالح کیا ہے. میرے نزدیک صالح کچھ اور ہے، آپ کے نزدیک کچھ اور ہے. آپ کہتے ہیں یہ بھی صالح ہے. پھر کیا ہوا، اس نے مہندی رکھی ہوئی تھی، میں نے مدد کر دی، اکیلی تھی بیچاری، بیٹی کی شادی تھی، پھر کیا ہوا، بیٹیاں تو سب کی سانجھی ہوتی ہیں، پھر کیا ہوا. تو یہ عمل صالح ہوگا؟ نہیں ہوگا. سمجھ لیتے ہیں قرآن کی روشنی میں صالح کیا ہے، کہ ارادہ کرے عمل کا، عمل ہوگا. اور صالح ویسے لفظ جو ہے اس کے لغوی معنی دیکھ لیں، یہ عربی لفظ ہے، صالح سے بنا ہے، سالو سے. سالو کیا ہوتا ہے، اس کی مثال سمجھ لیں، جب آپ کھانا تازہ بناتے ہیں، تازہ کھانا، یہ صالح ہوتا ہے. پڑا رہا پڑا رہا پڑا رہا وہیں پہ کاؤنٹر پہ 2 دن 4 دن 5 دن، وہ صالح رہ گیا؟ نہیں رہ گیا، وہ فاسد ہو گیا. تازہ کھانا صالح ہوتا ہے، پڑا ہوا کھانا کئی دن کا فاسد ہوتا ہے. پتہ چلا صلح کرانا نیکی ہوتی ہے، فساد لڑائی ہوتی ہے، فاسد ہو جانا، چیز کا ختم ہو جانا. تو آپ کو پتہ چلا کہ جب آپ نیک کام کر رہے ہوتے ہیں تو صلح کرا رہے ہوتے ہیں، صالح کام کر رہے ہوتے ہیں. اور اللہ نہ کرے کسی وجہ سے کہیں جھگڑا ہو رہا ہوتا ہے تو فساد ہو رہا ہوتا ہے. تو صلح اور فساد میں جتنا فرق ہے، اتنا ہی اعمال صالح میں اور فساد کے کاموں میں فرق ہے. کہ آپ نے نیک صالح کام کیا جب آپ نے نیکی کی، تازہ کھانا عمل صالح کی طرح ہے، اور باسی کھانا جو کسی کے کام کا نہیں وہ فاسد ہو گیا. یہ عربی میں علماء اس کی وضاحت فرماتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ عمل صالح اور جو ہے فاسد کیا ہے. تو گہرائی بہت ہے اس ورڈ میں میری بہن، کہ جو چیز صالح ہوتی ہے یاد رکھیں وہ نفع بخش ہوتی ہے. تازہ کھانا نفع بخش ہوگا، باسی کھانا آپ کو بیمار کرے گا. صلح کرائیں گے آپ کو سکون ہو جائے گا، ٹینشن فری ہو جائیں گے. جب تک دو لوگوں میں جھگڑا رہے گا دونوں ٹینشن میں رہیں گے تو فساد ہے. تو پتہ چلا کہ ایمان صالح جو ہے، یاد رکھیں کہ چیز صالح ہمیشہ نفع بخش دے گی، آپ کو نفع دے گی، وہ عمل صالح ہے. لہذا ہمیشہ عمل صالح کریں. اس چیز کو لغوی معنی تھے جو ہم نے آپ کو بتائے کہ عمل اور صالح کیا ہوتی ہے. شریعت میں عمل صالحات کیا ہے، یہ تو لغوی معنی بتائے گئے ہیں کہ تازہ کھانا اور یہ تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے. لیکن مجھے لگ رہا ہے یہ بہن بہت تکلیف میں بیٹھی ہیں، اگر ان کو کوئی اوپر صوفے پہ گھر بٹھا دیں. میں اس لیے کہہ رہی ہوں کسی اوپر ایزی جگہ. اچھا نہیں نہیں نہیں، میں آپ کے ساتھ. تو شریعت میں جو ہے عمل الصالحات کیا ہوگا، شریعت میں یہ تو ہم نے لغوی میں نہیں بتائے. تو شریعت میں میری بہن عمل الصالحات، عمل صالح اس وقت ہوتا ہے، اس میں 2 شرطیں ہوں گی تو آپ سمجھ جائیں میرا عمل صالح ہے. اب ہر ایک نے یہی دیکھنا ہے کہ میں اتنا کام کر رہی ہوں واقعی میرا عمل صالح ہے. تو 2 شرطیں پوری کرتی ہے شریعت. اگر ایک بھی اس میں شرط کم ہے تو وہ عمل صالح نہیں ہوگا. اب وہ 2 شرطیں کون سی ہیں، کہ جو بھی وہ کام کرے اخلاص سے کرے. اخلاص سے کرے کا مطلب ہے اللہ کی رضامندی شامل ہو اس میں، پتہ ہو کہ اللہ نے حکم دیا ہے یا نہیں دیا، تو وہ اخلاص ہے. یعنی اللہ کی رضامندی،
اس کام میں۔ دوسرا اتباع رسول، یعنی رسول نے بتایا تھا یہ کام، آپ نے عمل صالح کو شریعت میں دیکھنا ہے کہ ہمیں یہ قرآن کے حساب سے عمل صالح کیا ہے، تو پتہ چل رہا ہے کہ اخلاص ہونا چاہیے اور اتباع رسول، یعنی کہ پیش نظر یہ بات ہے کہ خالص وہ کام کریں جو اللہ کے لیے ہو، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کہا گیا ہو۔ تو تین چیزیں جو ہیں اخلاص کو خراب کر سکتی ہیں، ریاکاری، شہرت پسندی، کہ مجھے لوگ کہیں گے بہت اچھا کام کیا، چاہے وہ دین کا ہی ہو، ضروری نہیں کہ فنکشن، دین کا بھی کام، ریاکاری نہیں، اور یہ کہ شہرت پسندی، لوگ میری بڑا نام ہو جائے گا، وہ بات ہو گئی میری بہن۔ تیسری چیز جو اس میں ناپسندی کی ہے عمل صالحات میں، دنیاوی نفع، کہ اس میں میں دنیا کے نفع کے لیے کام کر رہی ہوں، کوئی بھی کام کوئی دنیاوی نفع ملنے والا ہو تو وہ کام عمل صالحات میں نہیں رہے گا۔ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے، خالصتاً نبی پاک کے طریقے کے مطابق، یاد رکھیں خالصتاً اللہ کے لیے، دنیاوی نفع اس میں شامل نہ ہو، اس کو کہیں گے شریعت میں عمل الصالحات۔ تو پتہ چلا کہ ہمیں الا الذین آمنوا، پہلے پتہ چل گیا تھا ایمان کیسا ہوتا ہے، پھر عمل الصالحات کہ عمل کیسا کرنا ہے، شریعت کے مطابق کیسا عمل ہوگا، تب جا کر جو ہے وہ ہوگا۔ اور جو یاد رکھیں کہ جو ریاکاری جو چیز ہے وہ شرک میں چلی جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے دلیل لے لیتے ہیں کہ شرک اصغر میری امت میں بہت ہوگا۔ شرک اصغر تو وہ کیا ہوگا، ریاکاری، کہ وہ جو بھی کام کریں گے وہ دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں ہوگا، تو اس کو شرک اصغر کہتے ہیں، اور وہ انسان کے اندر کب آ جاتا ہے پتہ نہیں چلتا۔ تو یاد رکھیں کہ اعمال جتنے بھی آپ نے کام کرنے ہیں، اس کو حدیث ایمان کی حدیث سے دیکھیے، پہلی حدیث سب سے بڑی، انما الاعمال بالنیات، تو جو بھی عمل صالح ہوگا اس کو ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی نیت کیا ہے، کس لیے کیا جا رہا ہے، یہ حدیث ہے، اس بات کی دلیل ہے، اور نبی کے بتائے ہوئے طریقے بھی آپ نے پتہ کر لیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی کو بھی ایمان اور عمل صالحات کا کہیں یا بتائیں تو علم کے مطابق اور موعظۃ الحسنہ، قرآن کہتا ہے بہترین طریقے سے اس کی جو ہے واعظ کریں، خوبصورت طریقے سے دین کو پیش کریں، سختی سے نہ پیش کریں، اور دین کو مشکل بنا کے نہ پیش کریں کہ بڑی مشکل ہے تم تو نہیں کر سکتی، بس کوشش کر کے دیکھ لو، ایسا نہیں ہے۔ تو یہ ساری چیزیں عمل الصالحات میں میری بہن آتی ہیں۔ تیسری بات ہے وتواصوا بالحق، تیسری آیت کہ ہم نے اس کو ہم یہ چیز ڈیٹیل سے پڑھ لی ہے، اس کو ہم باقی چیزوں کو انشاءاللہ جلدی جلدی لے کے چلتے ہیں کہ وتواصوا بالحق جو ہے تیسری خسارے سے بچنے کی شرط ہے، یہ کہ جو انسان خسارے میں جا رہا تھا وقت برباد کرنے کے بعد، تو وہ کیسے بچ سکتا ہے، تو تلقین کرے کس چیز کی، تاکید کے ساتھ حق بتایا جائے، وتواصوا بالحق، حق بتائے تاکید کے ساتھ، تلقین کے ساتھ، واضح کر کے، بار بار کرے۔ وصیت وہ ہوتی ہے جو انسان اپنی وصیت کا ورڈ اس لیے یہاں لیا گیا کہ جو انسان جاتے ہوئے کرتا ہے، ماں باپ نے کہتے میری وصیت ہے جی، یعنی کہ اب یہ آخری بات ہے، سن لو، اس کے بعد نہیں ہوگی، اتنی اہمیت سے یعنی اس کو بات کو بتایا جائے، حق کو۔ اب بات یہ ہے یہاں پر کہ حق کیا ہے، پہلی بات یہ ہے کہ حق کے اوپر خود پہلے پابند ہو، پھر وہ اس کی تلقین کرے، حق کے اوپر پابند ہونا پھر اس کی تلقین کرنا، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ حق کے اوپر خود بھی قائم رہنا ہے، وتواصوا بالحق، اور دوسرے کو بھی بتانا ہے کہ یہ دین حق ہے، تبلیغ بھی کرنی ہے، یعنی کہ ہر جائز طریقہ اختیار کرے لیکن دین کو آگے آگے بتائے، حق پر خود بھی پابند ہوتا جائے میری بہن۔ اب یہاں پر سورۃ محمد کو دیکھ لیتے ہیں کہ حق کیا چیز ہے، قرآن بتاتا ہے حق، کہا جا رہا ہے وتواصوا بالحق، کبھی حق کی تاکید کرو، حق کی تاکید کرو، تو قرآن سے ہی پتہ چل جائے گا حق کیا ہے۔ والذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک عمل کیے، بما نزل محمد، اور جو کچھ محمد پہ نازل ہوا، وہ الحق، وہ حق ہے۔ کیا پتہ چلا کہ قرآن حق ہے۔ یہ آیت سورۃ محمد کی آیت نمبر 2 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا حق کیا ہے۔ وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں وہی تلاش کر رہے ہیں نا وتواصوا بالحق، کہ انہوں نے خود بھی عمل کرنا ہے، دوسروں کو بھی بتانا ہے، تو وہ انہیں پتہ کیسے چلے گا، کوئی کہے گا یہ حق ہے، کوئی کہے گا یہی۔ قرآن سے ہی دیکھتے ہیں، سورۃ محمد کی دوسری آیت بتاتی ہے والذین آمنوا، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک عمل کیے، بما، اور اس کے ساتھ،
نزلہ جو نازل کیا گیا، کس کے اوپر نازل کیا؟ محمد، جو محمد پہ نازل کیا گیا، وہو الحق، وہ حق ہے۔ اب محمد کو سب کو پتا کیا نازل کیا گیا، یعنی قرآن نازل کیا گیا، تو قرآن خود بھی پڑھنا ہے، دوسروں کو بھی اس کی نصیحت کرنی، یہ حق ہے۔ تو وہی لوگ اس خسارے سے بچیں گے جو خود قرآن پڑھتے رہے اور دوسروں کو اس کی بار بار تلقین کرتے رہے، وہ اس خسارے سے بچیں گے۔ یہاں پر یہ بتا دیا گیا، تو یہاں سے ہمیں پتہ چل گیا میری بہن کہ حق کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود بیان کر دیا قرآن میں کہ حق کیا ہے۔ اپنی مرضی سے ہم نے حق کو نہیں دیکھنا، چاہے اس کا تعلق ایمانیات سے ہو، چاہے عمل صالح سے ہو۔ حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتایا، عورتوں کو منع فرمایا۔ ایک دن دیکھا مسجد سے نکل کے جا رہی تھیں تو سڑک کے درمیان میں چل رہی تھیں، ادھر بھی مرد تھے ادھر بھی مرد تھے۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو انہوں نے عورتوں کو آواز دے کر کہا کہ تم یہاں پر درمیان میں کیوں چل رہی ہو؟ یہ راستہ اس طرح، یہ راستہ حق، یعنی کہ ان کو اس کی حدیث ہے، میں اس کا مفہوم بتا رہی ہوں کہ تم درمیان میں کیوں چل رہی ہو، تم ایک طرف کنارے پہ چلو۔ تو وہ عورتیں فوراً اتنے زیادہ کہتی ہیں کہ ہم مسجد کے پھر کناروں پہ چلتے تھے کہ وہ جو دیواریں تھیں وہ ہمارے ساتھ ٹچ ہوتی تھیں۔ تو اس حدیث سے پتہ چلا ہے کہ جو حق ہوتا ہے وہ درمیان میں ہوتا ہے۔ افراط و تفریط ایک اردو کا لفظ ہے، تھوڑا سا یہ مشکل ہو جائے گا کہ افراط و تفریط کے سے پاک عمل وہی ہوتا ہے جو درمیان میں ہوتا ہے، جو درمیان کا عمل ہوتا ہے۔ یہاں سے یہ پتہ چلا کہ جو درمیانی راستہ تھا وہ مردوں کے لیے تھا، تو اللہ نے حدیث کے مطابق حق اس کو کہا، یعنی کہ وہ رستے کو حق کہا کہ تم یہاں سے جانا چلو، تم کنارے پہ چلو، یہ مرد اس میں چل رہے ہیں۔ تو ایمان ہمیشہ اور عمل جو ہے وہ ہمیں راہ حق پر لے کے جاتا ہے، اور وہ درمیانی راستہ ہے۔ صراط مستقیم جو ہے وہ درمیانی راستہ ہے، یعنی اپنے قول سے اپنے عمل سے واضح کریں، واضح ہو جاتا ہے کہ امن و عمل الصالحات ہے۔ چوتھی آیت ہے میری بہن کہ وتواصوا بالصبر، چوتھی شرط جو ہے اور آخری آیت جو ہے کہ یہ ایک آخری کہ آپ کیسے اس خسارے سے بچ سکتے ہیں، کہ جو ایک آپ کو ایسٹ ملا ہے 60 70 80 سال کا عمر ملی ہے، اس میں آپ اگر خسارے سے بچنا چاہیں گے تو کیسے؟ اس کی اتنی اہمیت ہے کہ صبر کے بارے میں سورۃ ہود میں صبر کو بڑی غور کرنے والی بات ہے، ایمان کی جگہ فرمایا ہے۔ یعنی کہ اگر آپ کے اندر ایمان ہے تو سمجھیں صبر بھی ہے، اگر آپ کے اندر صبر نہیں ہے تو ایمان بھی نہیں ہے۔ سورۃ ہود بتا رہی ہے، یعنی آپ نے دوسرے خود بھی صبر کرنا ہے، وتواصوا بالصبر، اور دوسرے کو اس کی نصیحت بھی کرنی ہے۔ وہ قرآن کوئی چیز اپنے پاس اس لیے نہیں رکھتا دین کہ بس سیکھ لیا تو اپنے پاس رکھ کے رکھو، کسی دوسرے کو نہ بتاؤ کہ تم خسارے سے کیسے بچ سکتے ہو۔ تو ایک تو حق کی تلقین، پتہ چل گیا حق قرآن ہے، مختصر میں نے بتایا، اس میں بڑی ڈیٹیل تھی، لیکن آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ تیسری میرے پاس ایک ہی چابی ہے کہ میں قرآن سے بچ سکوں گی، پڑھوں گی تو میں خسارے سے بچ جاؤں گی۔ چوتھی صبر کے بارے میں ہے کہ سورۃ ہود میں بتایا الا الذین، وہ لوگ صبروا جنہوں نے صبر کیا، یہاں پر آمنو تو آیا ہی نہیں۔ پہلے آیت میں کیا تھا؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، آپ کی یہ آیت میں بھی ہے، لیکن سورۃ ہود میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کو ریپلیس کر دیا ہے صبر کے ساتھ۔ کیا بتایا جا رہا ہے؟ الا الذین آمنوا صبروا، وہ لوگ جو الا الذین صبروا، وہ لوگ جو کہ جنہوں نے صبر کیا، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک کام کیے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ سورۃ ہود کو دیکھیے گا، اس میں یہ آیت آپ کو مل جائے گی کہ صبروا وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک عمل کیے، اولئک لہم، ان کے لیے تو مغفرت و اجر کبیر، ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر کبیر ہے، بہت بڑا اجر ہے۔ جنہوں نے صبر کیا، صبر کے ساتھ دین پر جمے رہے، صبر کے ساتھ دین سنتے رہے، صبر کے ساتھ دین پر عمل کرتے رہے۔ ایسے تو نہیں نہ ہوتا تھا، دین تو بہت بڑی کمپریہنسو چیز ہے، ہم تو چاہتے ہیں کہ جلدی سے ہمیں سمجھ میں آ جائے، اتنی چیزیں نہیں آ سکتی، اس کے لیے بہت ساری چیزوں کی دلیلیں چاہیے ہوتی ہیں، تو ہمیں کچھ تو یاد رہتی ہے نا۔ تو اسی لیے اللہ یہ قرآن کی سورۃ ہود نے ہمیں بڑا، یعنی کہ میرے لیے بھی جب میں اس آیت کو تیار کر رہی تھی تو یقیناً ایک بہت بڑی بات تھی کہ صبر جو ہے ایمان کو ریپلیس کر رہا ہے، کہ اللہ تعالیٰ مخاطب ہو رہے ہیں کہ جو صبر کرتے ہیں ان کا، تو صبر کا درجہ ایمان کے برابر ہو گیا۔ پتہ چلا کہ آدمی اگر ایمان پر قائم نہیں رہ سکتا، ایمان پر وہ قائم نہیں رہ سکتا جب تک وہ صبر کے ساتھ جمع نہ رہے۔ ابھی آپ کو بتایا کہ اللہ صحابی نے پوچھا تھا کہ مجھے بتائیں ایمان کیا ہے، تو آپ نے کہا قولوا باللہ، کہو میں اللہ پر ایمان لے، فاستقم،
फस्तकिम क्या है? सबर। जमना कैसे है? सबर के साथ जमते हैं ना। ऐसे तो नहीं हो सकता कि बस मुझे जल्दी करो जल्दी करो, उसमें तो आप समझें जमे हुए तो नहीं है। जमे में तो वो लोग होते हैं चट्टान की तरह जमे रहते हैं। आंधियां आए, तूफान आए, बारिश, अभी आपको बताया कि उस नूर बल्ब के ऊपर तमाम चीजें गिर रही होती हैं, वो सबर के साथ जलता रहता है। चाहे उस पर हशरात आकर जो भी उस गंदगी टाइप मट्टी डस्ट जो भी कर जाए, लेकिन वो चमकता रहता है, रोशनी देता है, क्योंकि उसके अंदर ईमान होता है। तो वो नूर है, वो देता रहेगा जितनी मर्जी मसाइल आए। तो सबर के साथ वो जमा रहा। अभी आपको पहले मिसाल बताई थी, वो वतवासव बिल हक और सबर में ही मेरी बहन आती है। तो पता ये चला कि हम ईमान पर तब तक कायम नहीं रह सकते जब तक हम सबर नहीं करते। मिसाल देखते हैं सूरत आराफ से। हज़रत मूसा और हज़रत मूसा और फ़िरौन का मुकालमा आपस में। जब जादूगरों को पता चल गया, जो लोग कुरान सुनते हैं उनको पता है कि जब जादूगरों को पता चल गया कि हम तो ऐसी एक शब्दाबाजी कर रहे थे, तो ये जो मूसा ने चीज़ डाली है ये तो वाकई कोई चीज़ है, तो वो तो डर गए। उनको पता चल गया कि यह हकीकत है। तो वो सब ने कहा आमन तो बिल्लाही, हम ईमान ले आए, हम ईमान ले आए फ़िरौन के मूसा के और हारून के रब पर हम ईमान ले आए। अल्लाह अकबर। फ़िरौन ने कहा अच्छा, तो तुम मूसा के साथ अंदर से मिले हुए थे, तभी तुमने ये काम किया, तो अब तुम देखो कि मैं तुम्हारा हाल क्या करूँगा। जादूगरों ने कहा जो ईमान की दौलत अंदर उनके जब आ गई थी, जब ईमान की ताकत अंदर आ जाती है तो इंसान सरशार हो जाता है, भर जाता है, ताकत वाला हो जाता है, दुनिया से नहीं डरता। आप देखें वो ही जादूगर जो एक लम्हा पहले नॉन मुस्लिम थे, उसके इशारों पे चलते थे, आम आदमी उसके आगे नहीं था। फ़िरौन था जो कि काट काट के खोपड़ियों के मीनार बना देता था। क्या नहीं पता लग रहा था अभी मौत आ जाएगी, क्या हाल कर देगा मेरा। उन्होंने कहा नहीं, ईमान बहुत बड़ी दौलत है। ये हमारे अंदर जब ये एक चीज़ अंदर आई है तो हमारा जिस्म एक ट्रेम्बलिंग फेज में है, हम ये नहीं कर सकते। तो उसने कहा कि देखो ईमान, उन्होंने कहा कि ईमान की दौलत से हम सरशार हैं। कालू इन्ना अला रब्बिना लमुनक़लिबून, तुम मारने पर आ रहे हो ना कि मैं तुम्हें ऐसा मारूंगा, तुम्हें उल्टा हाथ तुम्हारा और सीधी टांग काट दूंगा, और मैं तुम्हारे गर्दनें भी काट दूंगा, तुम्हारा मैं ऐसा हशर करूंगा। ये कुरान बता रहा है सारा कुछ। तो उन्होंने क्या कहा, कालू इन्ना अला मुनक़लिबून, हम तो पहले भी अल्लाह के पास ही जाने वाले हैं, ईमान से तो हमें पता चल गया, तो तुम हमें मार कर तो वहीं जल्दी पहुंचा दोगे, तुम्हारे कहने पर ईमान को नहीं छोड़ सकते। पता चला कि असल शऊरी ईमान जो है वो एक नशा है। जब इंसान के अंदर दाखिल हो जाता है, इंसान उसको नहीं छोड़ सकता, किसी सूरत में नहीं छोड़ सकता। और फिर वो ये चाहता है कि ये सारे, आपने देखा होगा ना, अल्लाह ताला माफ़ फरमाए, जो नशे के आदि होते हैं वो चाहते हैं सारे ये कर लें, वो सबको उसके अंदर थोड़ी थोड़ी देने शुरू कर देते हैं। तो ईमान जिनके अंदर है, सुभान अल्लाह, इसको उलमा फरमाते हैं ये भी कितना स्ट्रॉन्ग एक इंसान के अंदर एक नशे की तरह होता है कि वो चाहता है सारे ही उसी इस्लाम पर आ जाएं, जिसको जो अल्लाह को मतलूब है उनके अंदर भी वही इस्लाम जाग जाए। तो वो हर मुसीबत में यानी कि वो सब्र करता जाता है, और लेकिन किसी मुश्किल से खौफ ज़दा नहीं होता। अगर वो जैसे फ़िरौन ने कहा मौत दे देगा तो दे दे, वैसे भी एक दिन उसी के पास जाना है। ये है हकीकी ईमान, शऊरी ईमान। तो उन्होंने फिर दुआ कर दी, उन्होंने कहा रब्बना अफ़रिग़ अलैना सब्रन इक़दामना, रब्बना अफ़रिग़ अलैना, ए हमारे रब हम पर उंडेल दे क्या चीज़, वसब्रन, हमारे अंदर इतना सब्र डाल दे कि जब ये हमारी हड्डियां बोटियां गर्दन उतारने के लिए फ़िरौन बढ़े हमारी तरफ, वसब्बित इक़दामना, और हमारे कदमों को यहाँ जमा दे। ये है सब्र, सब्र के साथ जम जाना कदमों का कहीं पर, वो सब्र है। तो उन्होंने फ़िरौन के दरबार में दुआ की, आज हमारे पास तो ऐसी कोई मुश्किल भी नहीं है, फिर हमारे कदम क्यों नहीं जमते, फिर हम इस्लाम के ऊपर क्यों नहीं जम रहे, क्यों हमारा शऊरी ईमान हमारे अंदर नहीं है, क्यों बातें हमारी सर के ऊपर से जो सुनी जाती हैं गुजर जाती हैं, क्या वजह है। तो उन्होंने ये दुआ कर दी। तो सब्र के बगैर ईमान नहीं है। अल्लाह ताला को उन्होंने ये नहीं कहा सब्र दे दे थोड़ा सा, या अल्लाह थोड़ा सब्र दे दे, उंडेल दे। उंडेलिया कौन सी चीज़ जाती है, जो बाल्टी भरी हुई होती है और आप उसमें नहा जाते हैं। सब्रम व सब्बित इक़दामना, हमें उसके अंदर उंडेल दे, हमारे ऊपर इतना सब्र हमारे अंदर आ जाए कि ये हमारी किरची किरची कर दे, तो हम ईमान से बाहर ना जाएं,
ہمارے اوپر ایسا صبر انڈیل دے. یہ دعا کی انہوں نے. یہ کس نے دعا کر رہا ہے؟ کون کر رہا ہے؟ وہ جادوگر جو موسیٰ سے مقابلہ کرنے آئے تھے، جو اس کی ٹیم کے حوالے